بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تم سب کے معبود ایک ہی ہیں، یعنی اللہ تعالی، آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کے رب اللہ تعالی ہی ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سنن نسائی میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہلکی نماز پڑھنے کا حکم فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ صافات سے نماز پڑھاتے تھے۔ فرشتوں کی قسمیں اور قسمیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین قسموں سے مراد فرشتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، اور بھی اکثر حضرات کا یہی قول ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی صفیں آسمانوں پر ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں سب لوگوں پر تین باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی کی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور پانی کے نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام کی گئی ہے۔ مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ہم سے فرمایا تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا وہ کس طرح؟ رسول اللہ نے فرمایا اگلی صفوں کو پورا کرتے جاتے ہیں اور صفیں بالکل ملا لیا کرتے ہیں۔ ڈانٹنے والوں سے مراد سدی رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک ابر اور بادل کو ڈانٹ کر احکام دے کر ادھر سے ادھر لے جانے والے فرشتے ہیں۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں قرآن جس چیز سے روکتا ہے وہ اسی سے بندش کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والے فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کے پاس لاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مرسلات کی آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا، یعنی وہی اتارنے والے فرشتوں کی قسم جو عذر کو ٹالنے یا آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ان قسموں کے بعد جس چیز پر یہ قسمیں کھائی گئی تھیں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم سب کے معبود برحق ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، وہی آسمان و زمین کے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے مالک اور متصرف ہیں۔ اللہ ہی نے آسمان پر ستارے اور چاند سورج کو مسخر کر رکھا ہے، جو مشرق سے ظاہر ہوتے ہیں مغرب میں غروب ہوتے ہیں۔ مشرقوں کا ذکر کر کے مغربوں کا ذکر اس کی دلالت موجود ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 17 میں بھی اس کا ذکر ہے، رب المشرقین و رب المغربین، یعنی جاڑے اور گرمیوں کی طلوع و غروب کی جگہ کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے بار و نق بنا دیا ہے، اور ہم نے ہی اس کی نگہبانی کی ہے ہر شریر شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ شیاطین کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ چاروں طرف سے ان پر شعلہ باری کی جاتی ہے۔ ان کے ہکانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ہاں، جو کوئی ایک آدھ بات ان شیاطین میں سے اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ستارے آسمان کی زینت ہیں۔ آسمان دنیا کو دیکھنے والی نگاہوں میں جو زینت دی گئی ہے اس کا بیان فرمایا۔ یہ اضافت کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے اور بدلیت کے ساتھ بھی، معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہیں۔ اس کے ستاروں کی، اس کے سورج کی روشنی زمین کو جگمگا دیتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا تا آخر آیا، یعنی ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ستاروں کے ساتھ اور انہیں شیطانوں کے لیے
شیطانوں کے رجم کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے آگ کے جلا دینے والے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ شہاب ثاقب کا تذکرہ۔ اور آیت میں ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کھپ جانے والی چیز بنائی، اور ہر شیطان رجیم سے اسے محفوظ رکھا۔ جو کوئی شیطانوں میں سے کسی بات کو لے کر اڑنا چاہتا ہے، وہیں ایک تیز شعلہ اس کی طرف اترتا ہے، اور ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی ہر سرکش شریر شیطان سے۔ اس کا بس نہیں کہ فرشتوں کی باتیں سنے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو ایک شعلہ لپکتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے۔ یہ آسمانوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت تقدیر کے امور کی کسی گفتگو کو وہ شیاطین سن ہی نہیں سکتے۔ اس بارے کی حدیثیں ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 حتی اذا فزع کی تفسیر میں بیان کر دی ہیں۔ جدھر سے بھی یہ شیاطین آسمان پر چڑھنا چاہتے ہیں، وہیں سے ان پر آتش باری کی جاتی ہے۔ انہیں ہکانے، پست و ذلیل کرنے، روکنے اور نہ آنے دینے کے لیے یہ سزا بیان کی ہے، اور آخرت کے دائمی عذاب ابھی باقی ہیں جو بڑے المناک، دردناک اور ہمیشگی والے ہوں گے۔ ہاں، کبھی کسی جن نے، شیطان نے کوئی کلمہ کسی فرشتے کی زبان سے سن لیا اور اسے اس نے اپنے نیچے والے سے کہہ دیا، اور اس نے اپنے نیچے والے سے وہیں اس کے پیچھے ایک شعلہ لپکتا ہے۔ کبھی تو وہ دوسرے کو پہنچائے اس سے پہلے ہی شعلہ اسے جلا ڈالتا ہے، کبھی وہ دوسرے کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو کاہنوں کے کانوں تک شیاطین کے ذریعے پہنچ جاتی ہیں۔ ثاقب سے مراد سخت تیز، بہت زیادہ روشنی والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ شیاطین پہلے جا کر آسمانوں میں بیٹھتے تھے اور وہی سن لیتے تھے۔ اس وقت ان پر تارے نہیں ٹوٹتے تھے۔ یہ وہاں کی وحی سن کر زمین پر آ کر ایک ایک کی 10 کر کے کاہنوں کے کانوں میں پھونکتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پھر شیطانوں کا آسمان پر جانا موقوف ہوا۔ اب یہ جاتے ہیں تو ان پر آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں اور انہیں جلا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس نوپید امر کی خبر جب ابلیس ملعون کو دی تو اس نے کہا کہ کسی اہم نئے کام کی وجہ سے اس قدر احتیاط اور حفاظت کی گئی ہے۔ چنانچہ خبر رسانوں کی جماعتوں کی جماعتیں اس نے روئے زمین پر پھیلا دیں۔ جو جماعت حجاز کی طرف گئی اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس نے جا کر ابلیس کو یہ خبر دی۔ ابلیس نے کہا، بس یہی وجہ ہے جو تمہارا آسمانوں پر جانا موقوف ہوا۔ اس کی پوری تحقیق اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سورہ جن کی آیت نمبر 8 وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ میں انشاءاللہ آئے گی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ۔ اے نبی، ان کافروں سے پوچھئے تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے انسانوں کو تو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بلکہ اے نبی، آپ تعجب کر رہے ہیں اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے، پھر کیا سچ مچ ہم زندہ کیے جائیں گے، یا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ اے نبی، آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل ہوں گے۔ وہ تو صرف ایک زور کا نعرہ ہے کہ یہ دیکھنے لگیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انسان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ ان منکرین قیامت کفار سے پوچھئے کہ تمہارا پیدا کرنا ہم پر مشکل ہے یا آسمان و زمین، فرشتے، جن وغیرہ کا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات ام من عددنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا اقرار تو انہیں بھی ہے کہ پھر مر کر جینے کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ چنانچہ اور آیت میں ہے کہ انسانوں کی پیدائش سے تو بہت بڑی اور بہت بھاری پیدائش آسمان و زمین کی ہے۔
لیکن اکثر لوگ بے عملی برتتے ہیں۔ پھر انسان کی پیدائشی کمزوری بیان فرماتے ہیں کہ یہ چکنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جس میں لیس تھا اور جو ہاتھوں کو چپکتی تھی، تو چونکہ حقیقت کو پہنچ گیا ہے، ان کے انکار پر تعجب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تیرے سامنے ہیں اور اس کے فرمان بھی، لیکن یہ تو اسے سن کر ہنسی اڑاتے ہیں، اور جب کبھی کوئی واضح دلیل سامنے آ جاتی ہے تو مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، ہم کسی طرح اسے نہیں ماننے کے کہ مر کر مٹی ہو کر پھر جی اٹھے، بلکہ ہمارے باپ دادا بھی دوسری زندگی میں آ جائیں، ہم تو اس کے قائل نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں تم یقیناً دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ تم ہو کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت کے ماتحت ہو۔ اللہ کی وہ ذات ہے کہ کسی کی اللہ کے سامنے کوئی ہستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں فرماتے ہیں، کل اتوہ داخرین، ہر شخص اللہ کے سامنے بروز قیامت عاجزی اور لاچاری سے حاضر ہونے والا ہے۔ اور سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرنے والے ہیں ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جسے تم مشکل سمجھتے ہو وہ مجھ پر تو بالکل ہی آسان ہے، صرف ایک آواز لگتے ہی ہر ایک زمین سے اپنی اپنی قبر سے نکل کر دہشت ناکی کے ساتھ احوال و احوال قیامت کو دیکھنے لگے گا۔ واللہ اعلم۔ اے باری تعالی، ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھیے۔ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون۔ اور یہ کافر کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس وقت وہ ایک دوسروں کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ روز قیامت کفار کا واویلا۔ قیامت کے دن کفار کا اپنے بارے میں ملامت کرنا اور پچھتانا اور افسوس و حسرت کرنا بیان ہو رہا ہے کہ وہ نادم ہو کر قیامت کی دہشت خیز اور دہشت انگیز امور کو دیکھ کر کہیں گے کہ ہائے ہائے، یہی تو روز جزا ہے۔ تو مؤمن اور فرشتے بطور ڈانٹ ڈپٹ اور ندامت بڑھانے کے ان سے کہیں گے، ہاں یہی تو وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم سچا نہیں مانتے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ظالموں کو، ان کے جوڑوں کو، ان کے بھائی بندوں کو اور ان جیسوں کو ایک جا جمع کرو، مثلا زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، مشرک مشرکوں کے ساتھ، کافر کافروں کے ساتھ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ظالموں کو اور ان کی عورتوں کو، لیکن یہ بات بالکل عجیب ہے۔ ٹھیک مطلب یہی ہے کہ انہی جیسوں کو اور ان کے ساتھ ہی جن بتوں کو اور جن جن کو اللہ کا شریک یہ مقرر کیے ہوئے تھے، سب کو جمع کرو، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، یعنی انہیں ان کے منہ کے بل اندھے بہرے گونگے کر کے ہم بروز قیامت جمع کریں گے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کی آگ جب کبھی ہلکی ہو جائے ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، اور انہیں جہنم کے پاس کچھ دیر ٹھہرا دو تاکہ ہم ان سے پوچھ گچھ کر لیں، ان سے حساب لے لیں۔ عثمان بن زائدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سے اس کے ساتھیوں کی بابت سوال کیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ تم دنیا میں کہتے پھرتے تھے کہ ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ تو کہاں، بلکہ آج تو یہ ہتھیار ڈال چکے، اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بن گئے، نہ اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کا خلاف کریں نہ کر سکیں، نہ اللہ سے بچ سکیں نہ وہاں سے بھاگ سکیں۔ واللہ اعلم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين۔ اور وہ کافر ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہو کر سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آئے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب تعالیٰ کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ تھے۔ اب آج کے دن تو یہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کافروں کے جہنم میں طبقات۔ کافر لوگ جس طرح جہنم کے طبقوں میں جلتے ہوئے آپس میں جھگڑا کریں گے، اسی طرح قیامت کے میدان میں وہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے۔ کمزور لوگ زور آوروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع فرمان تھے، کیا آج ہمیں تم تھوڑے بہت عذابوں سے بچا لو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو خود تمہارے ساتھ ہی اسی جہنم میں جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے فرما چکے، اور جیسی اور جگہ اللہ نے فرمایا، ان کی یہ بات چیت اس طرح منقول ہے کہ ضعیف لوگ متکبروں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایماندار بن جاتے۔ وہ جواب دیں گے، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا؟ نہیں، بلکہ تم خود ہی بدکار تھے۔ یہ کہیں گے بلکہ دن رات کا مکر تھا، جبکہ تم ہمیں حکم کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے شریک مقرر کریں۔ عذاب کو دیکھتے ہی یہ سب کے سب بے طرح نادم و پشیماں ہوں گے، لیکن اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ ان تمام کفار کی گردنوں میں طوق ڈال دیے جائیں گے۔ ہاں، یہ یقینی بات ہے کہ ہر ایک کو صرف اس کی کرنی بھرنی پڑے گی۔ بس یہاں بھی یہی بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بڑوں اور سرداروں سے کہیں گے کہ تم ہماری داہنی جانب سے آتے تھے، یعنی چونکہ ہم کمزور کم حیثیت تھے اور تمہیں ہم پر ترجیح تھی، اس لیے تم ہمیں دبا دبو کر حق سے ناحق کی طرف پھیر دیتے تھے۔ یہ کافروں کا مقولہ ہوگا جو وہ شیطانوں سے کہیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان یہ بات جنات سے کہیں گے کہ تم ہمیں بھلائی سے روک کر برائی پر آمدہ کرتے تھے، گناہ کو مزین اور شیریں دکھاتے تھے اور نیکی کو بری اور مشکل جتاتے تھے، حق سے روکتے تھے اور باطل پر جما دیتے تھے۔ جب کبھی نیکی کا خیال ہمارے دل میں آتا تھا تو تم کسی نہ کسی فریب سے اس سے روک دیتے تھے۔ اسلام، ایمان و خوبی، نیکی اور سعادت مندی سے تم نے ہمیں محروم کر دیا، توحید سے دور ڈال دیا۔ ہم تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے رہے، رازدار بنائے رہے، تمہاری باتیں مانتے رہے اور تمہیں بھلا آدمی سمجھتے رہے۔ اس کے جواب میں جنات اور انسان جتنے بھی سردار، ذی عزت اور بڑے گمراہ مولوی لوگ تھے، ان کمزوروں کو جواب دیں گے کہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، تم خود ہی ایسے ہی تھے، تمہارے دل ایمان سے بھاگتے تھے اور کفر کی طرف دوڑ کر جاتے تھے۔ ہم نے تمہیں جس چیز کی طرف بلایا وہ کوئی حق بات نہ تھی، نہ اس کی بھلائی پر کوئی دلیل تھی، لیکن چونکہ تم طبیعتاً برائی کی طرف مائل تھے، خود تمہارے دلوں میں سرکشی اور برائی تھی، اس لیے تم نے ہمارا کہا مان لیا۔ اب تو ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا قول ثابت ہو گیا کہ ہم یقیناً عذابوں کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ یہ بڑے لوگ چھوٹوں سے، یہ متبوع لوگ اپنے تابع داروں سے کہیں گے کہ ہم تو خود ہی بہکے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بھی اپنی ضلالت کی طرف بلایا، تم دوڑے ہوئے آ گئے۔ بتلاؤ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تم پر کوئی ظلم و جبر تو نہیں کیا، کیوں؟ تم نے ہماری بات مان لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں،
پس آج کے دن یہ سب لوگ جہنم کے عذابوں میں شریک ہیں، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ مجرموں کے ساتھ ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل نہ تھے، بلکہ توحید کی آواز سے تکبر و نفرت کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ جو اسے کہہ لے اس نے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی، مگر اسلامی فرمان سے، اور اس کا باطنی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی یہی مضمون ہے، اور ایک متکبر قوم کا ذکر ہے کہ وہ اس کلمے سے روگردانی کرتے تھے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ابو العلا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہودیوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اور عزیر علیہ السلام کی۔ ان سے کہا جائے گا اچھا بائیں طرف آؤ۔ پھر نصرانیوں سے یہی سوال ہوگا، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی اور مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، تو ان سے بھی یہی کہا جائے گا۔ پھر مشرکین کو لایا جائے گا اور ان سے لا الہ الا اللہ کہا جائے گا۔ وہ تکبر کریں گے، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ انہیں بھی بائیں طرف لے چلو، فرشتے انہیں پرندوں سے بھی جلدی پہنچا دیں گے۔ پھر مسلمانوں کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے رہے؟ یہ کہیں گے صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اللہ کو دیکھ کر پہچان سکتے ہو؟ یہ کہیں گے ہاں۔ پوچھا جائے گا تم کیسے پہچان لوگے حالانکہ تم نے کبھی اللہ کو دیکھا نہیں؟ یہ جواب دیں گے ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ انہیں اپنی پہچان کرائیں گے اور ان کو نجات دیں گے۔ اور صحیح بخاری مسلم وغیرہ کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولیں گے تو تمام حشر کے میدان میں موجود اس امت کے مؤمن، نیکوکار اور بدکار سب اللہ کی پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار و مشرکین کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو سن کر اور رد شرک سن کر جواب دیتے تھے کہ کیا اس شاعر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مجنون کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں سے دستبردار ہو جائیں گے؟ ماننا تو ایک طرف، الٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور دیوانہ بتاتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی تکذیب کرتے ہیں اور ان کی تردید میں فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل سچے ہیں، سچ لے کر آئے ہیں، ساری شریعت سراسر حق ہے، خبریں ہوں تب اور احکام ہوں تب۔ یہ رسولوں کو بھی سچا جانتے ہیں۔ ان رسولوں نے جو صفتیں اور پاکیزگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھیں، ان کے صحیح مصداق رسول اللہ ہی ہیں۔ یہ بھی وہی احکام بیان کرتے ہیں جو اگلے انبیاء علیہم السلام نے کیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 43 میں فرمایا ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، کہ اے نبی آپ سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے کے نبیوں سے کہی جاتی رہیں۔ إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون۔ یقیناً تم لوگ اے کافرو دردناک عذابوں کے مزے چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، میوے ہر طرح کے، اور وہ ذی عزت و اکرام ہیں۔ نعمتوں والی جنتوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو سفید اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر درد ہو اور نہ اس کے پینے سے بہکیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار عذاب میں اور مؤمن نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم المناک عذاب چکھنے والے ہو اور صرف اسی کا بدلہ دیے جانے والے ہو جسے تم نے کیا دھرا ہے۔ پھر اپنے مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ اس سے الگ کر لیتے ہیں۔
جیسے والعصر میں فرمایا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر ایماندار نیک اعمال، اور سورہ والتین میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی پیدائش میں پیدا کیا ہے، پھر اسے نیچوں سے بھی نیچا کر دیا مگر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور سورہ مریم کی آیت نمبر 71 وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تا آخر آیت، کہ تم میں سے ہر ایک جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تو آپ کے رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اور یہ ضروری چیز ہے، لیکن پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو جہنم میں گرے پڑے چھوڑ دیں گے۔ سورہ مدثر میں ارشاد ہوا ہے کل نفس الی آخرہ، یعنی ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں مشغول ہے مگر وہ جن کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال آ چکا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اپنے خاص بندوں کا اللہ تعالیٰ نے استثناء کر لیا کہ وہ المناک عذابوں سے، حساب کے شدید مصائب سے علیحدہ ہیں، بلکہ ان کی برائیوں سے درگزر فرما لیا گیا ہے اور ان کی نیکیاں بڑھا چڑھا کر ایک کی 10 گنا کر کے، بلکہ 700 گنا کر کے، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر انہیں دی گئی ہیں۔ ان کے لیے مقررہ روزی ہے اور وہ قسم قسم کے میوہ جات سے پر ہیں۔ وہ مخدوم ہیں، ذی عزت ہیں، ذی اکرام ہیں، ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑا ادب لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ نعمتوں سے پر جنتوں میں ہیں، وہاں کے تختوں پر اس طرح بیٹھے ہیں کہ کسی کی پیٹھ کسی کی طرف نہیں۔ اس شراب کے دورانے پر چل رہے ہوں گے جو جاری رہیں گے، جس کے ختم ہو جانے اور کم ہو جانے کا مطلق اندیشہ نہیں، جو ظاہر باطن میں آراستہ ہے، خوبیاں ہیں برائیاں نہیں، رنگ کی سفیدی، مزے کی بہت اچھی لذیذ، نہ اس کے پینے سے درد سر ہو، نہ سکر و مستی طاری ہو، نہ ہرزہ سرائی کرے۔ دنیا کی شراب میں نقصان و خرابی ہے کہ درد و شکم، درد سر، بے ہوشی اور بدحواسی وغیرہ طاری ہو جاتی ہے، لیکن جنت کی شراب میں ان میں سے ایک برائی بھی موجود نہیں رہی۔ دیکھنے میں خوش رنگ، پینے میں لذیذ، فوائد میں اعلیٰ، سرور و کیف میں عمدہ، لیکن عقل و فہم کو معطل کر دینے والی اور بدمست بنا دینے والی نہیں، نہ بدبو، نہ بدرنگ، نہ قابل نفرت، بلکہ خوشبودار، خوش رنگ، خوش ذائقہ اور فائدہ مند۔ اس کے پینے سے پیٹ میں درد نہیں ہوتا اور اس کی کثرت ضرر رساں نہیں، خلاف طبع نہیں، سر بھاری نہیں ہو جاتا، چکر نہیں آتے، گرانی محسوس نہیں ہوتی، ہوش و حواس جاتے نہیں رہتے، کوئی ایذا تکلیف قے متلی نہیں ہوتی۔ یہ تمام صفات جنت کی شراب کے ہیں اور یہ انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگی جو دنیا میں بھی اس کے پینے سے بچتے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شراب میں 4 برائیاں ہیں: نشہ، درد سر، قے اور پیشاب، مگر جنت کی شراب ان تمام برائیوں سے پاک ہے۔ دیکھ لو سورہ صافات۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان جنتیوں کے پاس نیچی نگاہوں والی، شرمیلی نظروں والی، پاک دامن عفیفہ حوریں ہیں، جن کی نگاہ اوپر خاوندوں کے چہرے کے سوا کبھی کسی کے چہرے پر نہیں پڑتی اور نہ پڑے گی۔ بڑی بڑی موٹی موٹی رسیلی آنکھیں ہیں، حسن صورت، حسن سیرت، دونوں چیزیں ان میں موجود ہیں۔ جس طرح زلیخا نے یوسف علیہ السلام میں یہ دونوں خوبیاں دیکھیں، عورتوں نے جب انہیں تانے دینے شروع کیے تو ایک دن سب کو بلا کر بٹھا لیا اور یوسف علیہ السلام کا پوری طرح بناؤ سنگار کرا کر بلایا۔ تمام عورتوں کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے جمال و حسن کو دیکھ کر خیرہ ہو گئیں اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، واللہ میں نے اس کو ہر چند اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ پاک دامن ہی رہا۔ یہ جمال ظاہری کے ساتھ حسن باطنی بھی رکھتا ہے، بڑا پاک باز، امین، پارسا، متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی طرح حوریں ہیں کہ جمال ظاہری کے ساتھ ہی باطنی خوبی بھی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ پھر ان کا مزید حسن بیان ہو رہا ہے کہ ان حوروں کا گورا گورا پنڈا یعنی بدن اور بھبوکا سا رنگ ایسا چمکدار، دلکش اور جاذب نظر ہے کہ گویا محفوظ موتی جس تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچا ہو، جب سیپ میں سے نکلا ہو، جسے زمانے کی ہوا نہ لگی ہو، جو اپنی آبداری میں بے مثل ہو، ایسے ہی ان کے اچھوتے جسم ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گویا وہ انڈے کی طرح ہیں، انڈے کے اوپر کے چھلکے کے نیچے اچھوت چھلکے جیسے ان کے بدن ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ایک حدیث میں ہے کہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے سوال پر رسول اللہ نے فرمایا
حور عین سے مراد بہت بڑی آنکھوں والی سیاہ پلکوں والی حوریں ہیں۔ پھر پوچھا بید مکنون سے کیا مراد ہے؟ فرمایا انڈے کے اندر کی سفید جھلی۔ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون۔ پس جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب کہ ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم زندہ کیے جانے والے ہیں؟ کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو۔ جھانکتے ہی اسے تو بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیا گیا ہوتا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد جنتی آپس میں کہیں گے کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو خوب عمل کرنا چاہیے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل جنت حیات دنیاوی کا ذکر کریں گے۔ جب جنتی لوگ مزے اڑاتے ہوئے بے فکری اور فارغ البالی کے ساتھ جنت کے بلند و بالا خانوں میں عیش و عشرت کے ساتھ آپس میں مل جل کر تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہزارہ پری جمال خدام سلیقہ شعاری سے کمر بستہ خدمت پر معمور ہوں گے، حکم احکام دے رہے ہوں گے، قسم قسم کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور طرح طرح کی لذتوں سے فائدہ مندی حاصل کرنے میں مصروف ہوں گے۔ دور شراب طہور چل رہا ہوگا، وہاں باتوں ہی باتوں میں یہ ذکر نکل آئے گا کہ دنیا میں کیا کیا حال گزرے، کیسے کیسے دن کٹے۔ اس پر ایک شخص کہے گا میری سنو، میرا شیطان ایک مشرک ساتھی تھا جو مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ تعجب ہے، تو اس بات کو مانتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہم کھوکھلی بوسیدہ سڑی گلی ہڈی ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی ہم حساب و کتاب جزا و سزا کے لیے اٹھائے جائیں گے؟ مجھے وہ شخص جنت میں تو نظر پڑتا نہیں، کچھ عجب نہیں کہ وہ جہنم میں گیا ہو۔ اگر چاہو تو میرے ساتھ چل کر جھانک کر دیکھ لو کہ جہنم میں اس کی کیا درگت ہو رہی ہے۔ اب جو جھانکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص سر تا پا جل رہا ہے، خود وہ آگ بن رہا ہے، بیچ جہنم میں کھڑا ہے اور بے بسی کے ساتھ پھک رہا ہے، اور ایک اسے ہی کیا دیکھے گا بلکہ اس کو نظر آئے گا کہ تمام بڑے بڑے لوگوں سے جہنم پر ہے، جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہوگی، رسولوں کو جھٹلایا ہوگا اور ان کی نافرمانی پر کمر بستہ رہے ہوں گے اور ہر قسم کی برائی میں ملوث رہے ہوں گے، ایسے لوگ جہنم میں انہیں نظر آئیں گے۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت سے جنتی لوگ جب بھی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو جلتے بھلستے دیکھ کر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوں گے۔ جنتی اسے دیکھتے ہی کہے گا کہ حضرت آپ نے تو وہ پھندا ڈالا تھا کہ مجھے تباہی کر ڈالتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہارے پنجے سے ہمیں چھڑا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرے شامل حال نہ ہوتا تو بڑی بری بنتی اور میں بھی تیرے ساتھ کھچا کھچا یہیں جہنم میں آ جاتا اور جلتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے تیری تیز کلامی اور چرب زبانی سے مجھے عافیت میں رکھا اور تیرے اثر سے مجھے محفوظ رکھا۔ تو نے فسوں سازی میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی تھی۔ اب مؤمن ایک بات اور کہتا ہے جس میں اس کی اپنی تسکین اور کامیابی کی خبر ہے کہ وہ پہلی موت تو مر چکا، اب دارالخلد جنت میں ہے، نہ یہاں اس پر موت ہے، نہ خوف، نہ عذاب ہے، نہ وبال، اور یہی بہترین کامیابی اور فلاح ابدی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے میں خوب مزے سے کھاؤ پیو،
اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ جنتی جنت میں مریں گے نہیں، تو وہ یہ سن کر سوال کریں گے کہ کیا اب ہمیں موت تو نہیں آئے گی، کسی وقت عذاب تو نہیں ہوگا؟ تو جواب ملے گا نہیں، ہرگز نہیں، چونکہ انہیں کھٹکا تھا کہ موت آ کر یہ لذتیں فوت نہ کر دے۔ جب یہ اندیشہ جاتا رہا تو وہ سکون کا سانس لے کر کہیں گے شکر ہے، یہ تو کھلی کامیابی ہے اور بڑی ہی مقصد وری ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایسی ہی جزا اور انعام کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، قتادہ رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ اہل جنت کا مقولہ ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرمان الہی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان جیسی نعمتوں اور رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دنیا میں پوری رغبت کے ساتھ عمل صالح کرنا چاہیے تاکہ انجام کار ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ اسی آیت کے مضمون سے ملتا جلتا ایک قصہ ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ دو شخص آپس میں شریک تھے، ان کے پاس 8,000 اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ ایک چونکہ پیش حرفے سے واقف تھا اور دوسرا ناواقف تھا، اس لیے اس واقف کار نے ناواقف سے کہا کہ اب ہمارا نباہ مشکل ہے، آپ اپنا حق لے کر الگ ہو جائیے، آپ کام کاج سے واقف ہیں۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے حصے الگ کر لیے اور جدا جدا ہو گئے۔ پھر اس حرفے والے نے بادشاہ کے مر جانے کے بعد اس کا شاہی محل 1,000 دینار میں خریدا اور اپنے ساتھی کو بلا کر اسے دکھایا اور کہا بتلاؤ میں نے کیسی چیز خریدی؟ اس نے بڑی تعریف کی اور یہاں سے باہر چلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اے اللہ، اس میرے ساتھی نے تو 1,000 دینار کا محل دنیاوی خرید کیا ہے، اور میں آپ سے جنت کا محل چاہتا ہوں۔ میں آپ کے نام پر آپ کے مسکین بندوں پر 1,000 دینار خرچ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 1,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ پھر اس دنیا دار شخص نے ایک زمانے کے بعد 1,000 دینار خرچ کر کے اپنا نکاح کیا۔ دعوت میں اپنے اس پرانے شریک کو بھی بلایا اور اس سے ذکر کیا کہ میں نے 1,000 دینار خرچ کر کے اس عورت سے شادی کی ہے۔ اس نے اس کی بھی تعریف کی۔ باہر آ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1,000 دینار دیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے ساتھی نے اتنی ہی رقم خرچ کر کے یہاں دنیا کی ایک عورت حاصل کی ہے، اور میں اس رقم سے آپ سے جنت کی حور عین کا طالب ہوں، اور پھر وہ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ پھر کچھ مدت کے بعد اس دنیا دار نے اس کو بلا کر کہا کہ 2,000 کے 2 باغ میں نے خریدے ہیں، دیکھ لو کیسے ہیں۔ اس نے دیکھ کر بہت تعریف کی اور باہر آ کر اپنی عادت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے اللہ، میرے ساتھی نے 2,000 کے 2 باغ یہاں دنیا کے خریدے ہیں، میں آپ سے جنت کے 2 باغ چاہتا ہوں، اور یہ 2,000 دینار آپ کے نام پر صدقہ ہیں۔ چنانچہ اس رقم کو مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ پھر جب فرشتہ ان دونوں کو فوت کر کے لے گیا، اس صدقے کرنے والے کو جنت کے محل میں پہنچایا گیا، جہاں پر ایک حسین عورت بھی اسے ملی اور اسے 2 باغ بھی دیے گئے، اور وہ نعمتیں ملی جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتے۔ تو اسے اس وقت اپنا وہ ساتھی یاد آ گیا۔ فرشتے نے بتلایا کہ وہ تو جہنم میں ہے، تم اگر چاہو تو جھانک کر اسے دیکھ سکتے ہو۔ اس نے جب اسے جہنم کے اندر جلتا دیکھا تو اس سے کہا کہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی چکما دے جاتا، اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ میں بچ گیا۔ یہ روایت تفسیر میں جریر طبری کی ہے۔ اور روایت میں ہے کہ 3,000 دینار تھے، ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا۔ جب یہ مومن اپنی کل رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر چکا تو ٹوکری سر پر رکھ کر کدال پھاوڑا لے کر مزدوری کے لیے چلا۔ اسے ایک شخص ملا اور کہا کہ اگر تو میرے جانور کی سائسی کرے اور گوبر اٹھائے تو میں تجھے کھانے پینے کو دے دوں گا۔ اس نے منظور کر لیا اور کام شروع کر دیا، لیکن یہ شخص بڑا بے رحم اور بدگمان تھا۔ جہاں اس نے کسی جانور کو بیمار یا کمزور دیکھا تو اس مسکین مؤمن ملازم کی گردن توڑتا، خوب مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اس کا دانہ تو چرا لیتا ہوگا۔ اس مسلمان سے یہ بے جا سختی برداشت نہ کی گئی تو ایک دن اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اپنے کافر شریک کے ہاں چلا جاؤں، اس کی کھیتی ہے، باغات ہیں، میں وہاں کام کاج کر دوں گا اور وہ مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دیا کرے گا، اور مجھے کیا لینا دینا ہے۔ وہاں جو پہنچا تو شاہی ٹھاٹ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک بلند و بالا محل ہے، دربان اور پہرے دار ڈیوڑی پر اور چوکیدار غلام اور لونڈیاں سب موجود ہیں۔ یہ ٹھٹکا اور دربانوں نے اسے روکا۔ اس نے ہر چند کہا کہ تم اپنے مالک سے میرا ذکر تو کرو۔ انہوں نے کہا اب وقت نہیں، تم ایک کونے میں پڑے رہو، صبح جب وہ نکلیں تو خود سلام کر لینا، اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں پہچان لیں گے،
ورنہ پھر ہمارے ہاتھوں تمہاری پوری مرمت ہو جائے گی۔ اس مسکین مومن کو یہی کرنا پڑا جو کمبل کا ٹکڑا یہ جسم سے لپیٹے ہوئے تھا، اسی کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا اور ایک کونے میں دبک کر پڑ گیا۔ صبح کے وقت اس کے راستے پر جا کھڑا ہوا۔ جب وہ یعنی اس کا وہ کافر مشرک ساتھی نکلا اور اس پر نگاہ پڑی تو متعجب ہو کر پوچھا کہ ہیں یہ کیا حالت ہے؟ مال کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کچھ نہ پوچھو، اس وقت تو میرا کام جو ہے اسے پورا کرو، یعنی مجھے موقع دو کہ میں تمہاری کھیتی باڑی کا کام مثل اور نوکروں کے انجام دوں، اور آپ مجھے صرف کھانا دے دیا کیجیے، اور جب یہ کمبل بوسیدہ ہو کر پھٹ جائے تو ایک کمبل اور خرید دینا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے تم یہ بتلاؤ کہ اس رقم کو تم نے کیا کیا؟ مومن شخص نے جواب دیا کہ میں نے وہ رقم ایک ایسے شخص کو قرض دی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ کسے؟ کہا ایسے کو جو نہ لے کر مکرے، نہ دینے سے انکار کرے۔ اس نے کہا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ ہے جو میرے اور تمہارے رب ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کافر نے اس مسلمان سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اس سے کہا احمق ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مر کر جب مٹی ہو جائیں تو پھر دوبارہ زندہ ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدلے دیں۔ جا، جب تو ایسا ہی بودا اور ایسے عقیدوں والا ہے تو مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ پس وہ کافر تو مزے اڑاتا رہا اور یہ مؤمن سختی سے دن گزارتا رہا، یہاں تک کہ دونوں کو موت آ گئی۔ مسلمان کو جنت میں جو جو نعمتیں اور رحمتیں ملیں وہ انداز و شمار سے زائد تھیں۔ اس نے جو دیکھا کہ حد نظر سے بلکہ ساری دنیا سے زیادہ تو زمین ہے اور بے شمار درخت اور باغات ہیں اور جا بجا نہریں اور چشمے ہیں، تو پوچھا یہ سب کس کا ہے؟ جواب ملا کہ اے مسلمان یہ سب آپ کا ہے۔ کہا سبحان اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اب جو آگے بڑھا تو اس قدر لونڈی غلام دیکھے کہ گنتی نہیں ہو سکتی۔ پوچھا یہ کس کے ہیں؟ کہا گیا کہ سب آپ کے۔ اسے اور زیادہ تعجب اور خوشی ہوئی۔ پھر جو آگے بڑھتا ہے تو سرخ یاقوت کے محل نظر آتے ہیں، ایک موتی کا ایک محل، اور ہر محل میں کئی کئی حور عین۔ ساتھ ہی اطلاع ہوئی کہ یہ سب کچھ بھی آپ ہی کا ہے۔ پھر تو اس کی بانچھیں کھل گئیں، کہنے لگا کہ اللہ جانے میرا وہ کافر ساتھی کہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے دکھائیں گے کہ وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ اب ان میں وہ باتیں ہوں گی جن کا ذکر یہاں ہوا ہے۔ پس مؤمن پر جو دنیا میں بلائیں آئی تھیں انہیں وہ یاد کرے گا تو موت سے زیادہ بھاری بلا اسے کوئی نظر نہ آئے گی۔ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون۔ کیا یہ مہمانی جنت کی اچھی ہے یا سینڈ کا درخت جسے ہم نے ستمگاروں کے لیے سخت سزا بنا رکھا ہے؟ جو درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اسی درخت کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بوجھل کر لیں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادوں کو بہکا ہوا پایا اور یہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے بھاگے چلتے رہے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ توہر کا درخت جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اب لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ جگہ اور وہ نعمتیں بہتر ہیں یا زقوم کا وہ درخت جو جہنم والوں کا کھانا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد خاص ایک ہی درخت ہو اور وہ تمام جہنم میں پھیلا ہوا ہو، جیسے کہ طوبہ کا ایک درخت ہے جو جنت کے ایک ایک محل میں پہنچا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ مراد زقوم کے درخت کی جنس ہو۔ اس کی تائید سورہ واقعہ کی آیت نمبر 52 لآکلون من شجرین سے بھی ہوتی ہے۔ ہم نے اسے ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شجر زقوم کا ذکر گمراہوں کے لیے فتنہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے لو اور سنو، آگ میں اور درخت، آگ تو درخت کو جلا دینے والی ہے،
یہ نبی کہتے ہیں جہنم میں درخت اگے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ درخت آگ ہی سے پیدا ہوگا اور اس کی غذا بھی آگ ہی ہوگی۔ ابو جہل ملعون اسی پر ہنسی اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو خوب مزے سے کھجور اور مکھن کھاؤں گا، یعنی جہنم میں اگر گیا بھی۔ اسی کا نام زقوم ہے۔ الغرض یہ بھی ایک امتحان ہے۔ بھلے لوگ تو اس سے ڈر گئے اور بروں نے اس کا مذاق اڑایا، جیسے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ الآیہ، یعنی جو منظر ہم نے آپ کو اے نبی دکھایا تھا وہ صرف اس لیے ہی کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے، اور اسی لیے اس نامبارک درخت کا ذکر بھی۔ ہم تو انہیں دھمکا رہے ہیں مگر یہ نافرمانی میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس درخت کی اصل جڑ جہنم میں ہے۔ اس کے پتے، خوشے، شاخیں بھیانک، ڈراؤنی، لمبی چوڑی، خوب دور دور تک شیطانوں کے سروں کی طرح پھیلی ہوئی ہیں۔ گو شیطان کو بھی کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اس کا نام سنتے ہیں، اس کی بدصورتی اور خباثت کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی حال اس درخت کا ہے کہ دیکھنے اور چکنے میں ظاہر اور باطن میں بری چیز ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپوں کی ایک قسم ہے جو بدترین، بھیانک اور خوفناک شکل کے ہوتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نبات کی ایک قسم ہے جو بہت بری طرح پھیل جاتی ہے۔ لیکن یہ دونوں احتمال درست نہیں، ٹھیک بات وہی ہے جسے ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اسی بد منظر، بدبو، ذائقہ، بد مزہ، بد خصال طوہر کو ان کافروں کو زبردستی کھانا پڑے گا اور ٹھوس ٹھوس کر انہیں کھلایا جائے گا کہ یہ بجائے خود ایک زبردست عذاب ہے۔ اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 6 میں ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی جہنمیوں کی خوراک وہاں صرف کانٹوں دار طوہر ہوگا جو نہ انہیں فربا یعنی موٹا کر سکے، نہ بھوک دور کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تلاوت کر کے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں پڑ جائے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کی خوراکیں خراب ہو جائیں، اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی یہی ہو۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے اور صحیح ابن حبان نیز سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ پھر اس زقوم کے کھانے کے ساتھ ہی انہیں اوپر سے جہنم کا کھولتا گرم پانی پلایا جائے گا، یا یہ مطلب کہ اس جہنمی درخت کو جہنمی پانی کے ساتھ ملا کر انہیں کھلایا پلایا جائے گا، اور یہ گرم پانی وہ ہوگا جو جہنم والوں کے زخموں سے لہو، پیپ وغیرہ کی شکل میں نکلا ہوگا اور جو ان کی آنکھوں سے اور پوشیدہ راستوں سے نکلا ہوگا۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ پانی ان کے سامنے لایا جائے گا تو انہیں سخت ایذا ہوگی، تکلیف ہوگی اور بڑی کراہت اور ناپسندیدگی کا مظاہرہ کریں گے۔ پھر جب وہ ان کے منہ کے پاس لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے ان کے چہرے کی کھال جھلس کر رہ جائے گی، اور جب اس کا گھونٹ پیٹ میں جائے گا تو ان کی آنتیں کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی بھوک کی شکایت کریں گے تو زقوم کھلایا جائے گا جس سے ان کے چہروں کی کھالیں بالکل الگ ہو کر گر پڑیں گی۔ اس طرح انہیں پہچاننے والا اس میں ان کے منہ کی پوری کھال دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ پھر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو کر وہ ہائے وائے پکاریں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا گرم پانی دیا جائے گا جو چہرے کے سامنے آتے ہی چہرے کے گوشت کو جھلس دے گا اور تمام گوشت گر پڑے گا اور پیٹ میں جا کر آنتوں کو کاٹ دے گا۔ اوپر سے لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے اور ایک ایک عضوے بدن الگ الگ جھڑ جائے گا، بری طرح چیختے پیٹتے ہوں گے۔ فیصلہ ہوتے ہی ان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا جہاں ان پر طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 44 یطوفون بینہا وبین حمیم آن میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جہنم اور آگ جیسے گرم پانی کے درمیان یہ جہنمی چکر کھاتے رہیں گے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قراءت ثم ان مقیلہم لإلی الجحیم ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ واللہ آدھے دن سے پہلے ہی پہلے دونوں گروہ یعنی جنتی اور جہنمی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے اور وہیں قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنتی باعتبار جائے قیام بہت بہتر ہوں گے
اور باعتبار آرام گاہ کے بھی بہت اچھے ہوں گے۔ الغرض قیلولے کا وقت دونوں یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کا اپنی اپنی جگہ ہوگا، آدھے دن سے پہلے پہلے اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ اس بنا پر یہاں ثم کا لفظ خبر پر خبر کے عطف کے لیے ہوگا۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا، لیکن پھر بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑتے پھرے اور مجبوروں اور بے وقوفوں کی طرح ان کے پیچھے ہو لیے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين۔ اور ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جن میں ہم نے آگاہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب اے نبی آپ دیکھ لیجئے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا کچھ ہوا، سوائے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مخلص بندوں کے۔ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لیجئے کہ ہم کیسے اچھے دعا کے قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے انہیں اور ان کے تابع داروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی، اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے باقی کے سب لوگوں کو ڈبو دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انجام خیر نیک لوگوں کا ہی ہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی اکثر لوگ گم کردہ راہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے تھے جنہوں نے انہیں ہوشیار کر دیا تھا اور ڈرا دھمکا دیا تھا اور بتلا دیا تھا کہ ان کے شرک و کفر اور تکذیب رسول سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں عذاب ہوں گے۔ پھر بھی جب انہوں نے نبیوں کی نہ مانی اور اعمال بد سے باز نہ آئے تو دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تہس نہس کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ہاں، نیک کار خلوص والے اللہ تعالیٰ کے موحد بندے بچا لیے گئے اور عزت کے ساتھ رکھے گئے۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ گزشتہ آیتوں میں پہلے لوگوں کی گمراہی کا اجمالاً ذکر تھا، ان آیتوں میں تفصیلی بیان ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک رہے اور ہر وقت انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے، لیکن تاہم قوم گمراہی پر جمی رہی، سوائے چند پاک باز لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ ستاتے اور تکلیفیں دیتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کے رسول نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں عاجز آ گیا، آپ میری مدد کیجیے۔ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا اور تمام کفار کو تہہ آب اور غرقاب کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ہماری جناب میں دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعا قبول فرما لی، اور اس تکذیب و ایذا سے جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی ہم نے بچا لیا، اور انہی کی اولاد سے پھر دنیا بسائی، کیونکہ وہی باقی بچے تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ سام پورے عرب کے باپ ہیں، اور حام تمام حبش کے، اور یافس تمام روم کے۔ اس حدیث میں رومیوں سے مراد روم اول یعنی یونانی ہے، جو رومی ابن لیطا ابن یونان ابن یافس ابن نوح کی طرف منسوب ہیں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے سام کی اولاد عرب، فارسی اور رومی ہے، اور یافت کی اولاد ترک، صقالیہ اور یاجوج و ماجوج ہیں، اور حام کی اولاد قبطی، سوڈانی اور بربری ہیں، واللہ عالم۔ نوح علیہ السلام کی بھلائی اور ان کا ذکر خیر ان کے بعد کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندہ رہا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی حق گوئی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ ان پر لوگ سلام بھیجتے رہیں گے اور ان کی تعریفیں بیان کرتے رہیں گے۔ نوح علیہ السلام پر سلام ہو، یہ گویا یا اگلے جملے کی تفسیر ہے، یعنی ان کا ذکر بھلائی سے باقی رہنے کے معنی یہ ہیں کہ ہر امت ان پر سلام بھیجتی رہتی ہے۔ ہماری یہ عادت ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ ہماری عبادت و اطاعت پر جم جائے
ہم بھی اس کا ذکر جمیل بعد والوں میں ہمیشہ کے لیے باقی رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام یقین و ایمان رکھنے والوں اور توحید پر جم جانے والوں میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام اور دعوت نوح کو قبول کرنے والوں کا تو یہ انجام خیر ہوا، لیکن نوح علیہ السلام کے مخالفین غارت اور غرق کر دیے گئے۔ ایک آنکھ جھپکنے والی ان میں باقی نہ بچی، ایک خبر رساں تک زندہ نہ رہا اور نشان تک باقی نہ بچا۔ ہاں ان کی بدیاں اور برائیاں رہ گئیں جن کی وجہ سے مخلوق کی زبان پر ان کے بدترین افسانے چڑھ گئے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کو پوج رہے ہو؟ کیا تم اپنی فاسد رائے سے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے مرید بن رہے ہو؟ تو یہ تو بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، انہی کے طریقے اور چال چلن پر تھے۔ اپنے رب تعالیٰ کے پاس سلامت دل لے گئے، یعنی توحید والا جو اللہ تعالیٰ کو حق جانتا ہو، قیامت کو آنے والی مانتا ہو، مردوں کو دوبارہ جینے والا سمجھتا ہو، شرک و کفر سے بیزار ہو، دوسروں پر لعن طعن کرنے والا نہ ہو۔ خلیل اللہ نے اپنی تمام قوم سے اور اپنے سگے باپ سے صاف فرما دیا کہ یہ تم کس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی بندگی چھوڑ دو اور اپنے ان باطل معبودوں کی ارادت ترک کر دو، ورنہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہ کریں گے اور تمہیں کیسی کچھ سخت ترین سزائیں دیں گے۔ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں تو بیمار ہو جاؤں گا۔ اس پر وہ سب ان سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپ خاموشی کے ساتھ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے۔ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، اس کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچوں کا نیچ کر دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جب اپنے میلے میں چلے جائیں تو یہ ان کے عبادت خانے میں تنہا رہ جائیں اور ان کے بتوں کو توڑنے کا تنہائی میں موقع مل جائے۔ اسی لیے ایک ایسی بات کہی جو در حقیقت سچی تھی، لیکن ان کے قوم کی سمجھ میں جو مطلب اس کا آیا، اس سے آپ علیہ السلام نے اپنا دینی کام نکال لیا۔ وہ تو اپنے اعتقاد کے بموجب ابراہیم علیہ السلام کو سچ مچ بیمار سمجھ بیٹھے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی امر میں غور و فکر کرے تو عرب کہتے ہیں کہ اس نے ستاروں پر نظریں ڈالیں۔ مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کے ساتھ تاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور سوچنے لگے کہ میں انہیں کس طرح ٹالوں۔ سوچ سمجھ کر فرمایا کہ میں سقیم یعنی ضعیف ہوں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 ہی جھوٹ بولے ہیں، جن میں سے 2 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، جن میں ایک بار ان کا فرمانا انی سقیم یعنی میں ضعیف ہوں، اور دوسرا ان کا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 میں بل فعلہ کبیرہم ھذا یعنی اے میری قوم کے لوگوں، اس بڑے بت نے ہی ان چھوٹے بتوں کے ساتھ ان کی یہ درگت کی ہے کہنا ہے، اور ایک ان کا اپنی بیوی سارہ کو اپنی بہن کہنا۔ تو یاد رہے کہ دراصل ان میں حقیقی جھوٹ ایک بھی نہیں،
انہیں تو صرف مجازن جھوٹ کہا گیا ہے۔ کلام میں ایسی تعریفیں کسی شرعی مقصد کے لیے کرنا جھوٹ میں داخل نہیں، جیسا کہ صحیح ادب المفرد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ تعریفیں جھوٹ سے الگ ہے اور اس سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا کہنا میں بیمار ہوں سے مطلب مجھے طاعون ہو گیا ہے، اور وہ لوگ ایسے مریض سے بھاگتے تھے۔ سعید رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ ان کے جھوٹے معبودوں کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی حکمت عملی تھی کہ ایک ستارے کو طلوع ہوتے دیکھ کر فرما دیا کہ میں سقیم ہوں۔ اوروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی یقیناً ایک مرتبہ مرض الموت آنے والا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مریض ہوں، یعنی میرا دل تمہارے ان بتوں کی عبادت سے بیمار ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے میں جانے لگی تو آپ کو بھی مجبور کرنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام ہٹ گئے اور فرما دیا کہ میں سقیم ہوں، اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ جب وہ انہیں تنہا چھوڑ کر چل دیے تو آپ نے بفراغت ان کے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ تو سب اپنی عید میں گئے، اور ابراہیم علیہ السلام چپکے اور جلدی جلدی ان کے بتوں کے پاس آئے۔ پہلے تو فرمایا، کیوں تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہاں آ کر اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جو چڑھاوے ان لوگوں نے ان بتوں پر چڑھا رکھے تھے وہ سب رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے تبرک کی غرض سے جو قربانیاں یہاں کی تھیں وہ سب یوں ہی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ بت خانہ بہت بڑا، وسیع اور مزین تھا۔ دروازے کے متصل ایک بہت بڑا بت تھا، اور اس کے ارد گرد اس سے چھوٹے، پھر ان سے چھوٹے، یوں ہی تمام بت خانہ بھرا ہوا تھا۔ ان کے پاس مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، جو اس اعتقاد سے رکھے گئے تھے کہ یہاں رہنے سے متبرک ہو جائیں گے، پھر ہم کھا لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کا جواب نہ پا کر پھر فرمایا، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب تو پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے مار مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہاں، بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ اس پر بدگمانی کی جا سکے، جیسے سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، اور وہیں اس کی پوری تفسیر بھی بیان ہو چکی ہے۔ بت پرست قوم جب اپنے میلے سے واپس ہوئے اور بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے سب رب اڑنگ بڑنگ پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پاؤں نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں۔ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ آخر سوچ سمجھ کر بحث مباحثے کے بعد معلوم کر لیا کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم کا ہو۔ اب سارے کے سارے مل جل کر خلیل الرحمن والغفران ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑے بھاگے، دانت پیستے، تل ملاتے، بگڑتے آئے۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا اور انہیں قائل و معقول کرنے کا اور سمجھانے کا اچھا موقع ملا۔ فرمانے لگے، کیوں ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جنہیں تم خود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں گڑھتے اور تراشتے ہو، حالانکہ تمہارے اور تمہارے اعمال کے خالق تو اللہ ہی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں ما مصدریہ ہو، اور ممکن ہے کہ الذی کے معنی میں ہو، لیکن دونوں معنی میں تلازم ہے، گو اول زیادہ ظاہر ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب افعال العباد میں ایک مرفوع حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صانع اور اس کی صنعت کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر بعضوں نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ چونکہ اس پاک و صاف بات کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا تو تنگ آ کر دشمنی پر اور سفلے اور گرے ہوئے پن پر اتر آئے اور کہنے لگے، ایک بنیان بناؤ، اس میں آگ جلاؤ اور اس کو یعنی ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ چنانچہ یہی انہوں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس سے نجات دی، انہی کو غلبہ دیا اور انہی کی مدد فرمائی۔ گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو برائی پہنچانی چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ذلیل کر دیا۔ اس کا پورا بیان اور کامل تفسیر سورہ انبیاء میں گزر چکی ہے، وہیں سن لی جائے۔